السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین وبارک وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ جل شانہ کے بے پناہ شکر و احسان، اور حضور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بے پناہ رحمت و فیضان نظر کہ آج ہمیں یہ ایک عرفانی نورانی بابرکت محفل میں بیٹھنا نصیب ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ کا آنا قبول فرما لے، اور کھالڑی جماعت کے جماعتیوں کی، جو اہل سنت اور جماعت کی یہ جماعت ہے، اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کو، ان کی اس نیکی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ دنیا اور آخرت میں بہتر سے بہتر اللہ تعالیٰ بدلہ اور جزا اور ثواب عطا فرمائے۔ ہر مسلمان مومن کو اللہ تعالیٰ نیک توفیق عطا فرمائے، جو بستی بستی گاؤں گاؤں ایسی اصلاحی پروگرام رکھنے کا اللہ تعالیٰ انہیں توفیق نصیب فرمائے، جو عام لوگوں کے لیے ایک یہ ہدایت گاہ ہے، درس گاہ ہے، بوڑھے ہوں، بڑی عمر کے ہوں، اپنی مزدوری معاش کے لیے ٹائم نہ ملتا ہو مدرسوں میں آنے کے لیے ان جوانوں کو، تو یہ محفلیں جو ہماری ہوتی ہیں نا، یہ مجلس ہے، یہ ان لوگوں کے لیے، ان بوڑھوں کے لیے، ان جوانوں کے لیے ایک یہ مدرسہ ہے، اور یہ ہدایت کی جگہ ہے۔ یہ بڑی محبت شوق سے جب ہم ایسی محفلیں رکھتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، تو آنے والوں کو بھی دھیان رکھنا چاہیے، احساس ہونا چاہیے
دل میں یہ ایک شوق ہونا چاہیے کہ اس محفل میں ہمیں جم کر بیٹھنا ہے، محبت سے آنا ہے اور بڑے شوق سے ایسی نورانی محفلوں کے بیان کو ہمیں سننا ہے۔ تو یقین سمجھنا کہ اس محفل سے کچھ نورانی تحفہ انشاءاللہ ہمیں یقیناً مل جائے گا، اور یہی نیت رکھ کے اگر ہم آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ آنا ہمارا بہت ہی مقبول ہو جائے گا۔ دیکھو دور بہت نازک چل رہا ہے، اور ایمان کو چھیننے والے ہر طرح سے اپنی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ کمزور ایمان والے جو ہم لوگ ہیں، اللہ پناہ رکھے، خدا کرے مضبوط ہو جائے۔ تو کئی لوگ ہم میں سے ایسے بھی ہیں جو دنیا میں ایمان کو ہتھیلی پر لے کے گھوم رہے ہیں، ہتھیلی پر، اور یہ تو ہتھیلی کی تو چیز ہے ہی نہیں ہے۔ ایمان تو ایک سمجھو کہ دل کی تصدیق کا اور ایک دل کا ماحول و کیفیت کا مسئلہ ہے یہ تو، لیکن کئی ایسے ہیں جو ہتھیلی میں لے کے گھوم رہے ہیں۔ کوئی اچھی قیمت چکا دے تو اس ایمان کو ہم وہیں چھوڑ دیں، اللہ پناہ رکھے۔ اس لیے ایسے ماحول سے ہم کو بچنا ہے، ایسی گندی دولت سے ہمیں بچنا ہے۔ سوکھی روٹی کھا لیں گے لیکن ایمان جیسی دولت کو ہم اپنے ہاتھ سے دل سے نہیں گمائیں گے انشاءاللہ۔ ایمان میں ہمیں مضبوط رہنا چاہیے، عقائد اہل سنت کے اعتبار سے ہمیں مضبوط رہنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ میں ہمیں عمل صالح، اچھے کام اور نیک عمل بھی کرنے چاہیے۔ لیکن سب سے بڑی بات ایمان و عقائد کی ہے۔ جب تک ہمارے یہ درست نہیں ہوں گے، صحیح نہیں ہوں گے، تو یہ ہمارے اعمال جو ایمان کے ثمرات ہیں، یہ نیک عمل جو ہے نا، وہ ایمان میں داخل اس وقت ہیں جب ایمان ہمارا کامل ہو، ایمان ہمارا درست ہو، عقائد ہمارے صحیح ہوں۔ تو جتنے سارے نیک کام ہیں یہ سارے ایمان کے اندر ثمرات بن کر کے، پھل بن کر کے، ثواب بن کر کے ایمان میں داخل ہوں گے۔ وہ یہ ہمیں اپنے ذہن میں، ہمارے دل میں ان چیزوں کو رکھنا چاہیے۔ اور پھر تو اللہ پاک جل جلالہ جل شانہ نے ابھی آپ نے ماشاءاللہ اور بھی ہمارے یہاں کے علماؤں کا بیان بھی ہمارے خطیب سے پہلے سنا ہوگا، انہوں نے بھی بیان کیا، جو بیان کر کے ابھی آپ نے سنا، تو کیسی اچھی سی باتیں تھیں ماشاءاللہ، ہماری زندگی کو سنوارنے کے لیے، ہماری اس حیاتی کو سنوارنے کے لیے۔ اگر ان باتوں پہ ہم عمل کر لیں تو دنیا، آخرت، قبر سب ہماری صدر جائے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا خوف، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ رب کے خوف کی معنی یہ کہ اگر ہم اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے، ان کے فرمان عالی شان پر نہیں چلیں گے، تو رب ہمارا ناراض ہو جائے گا، اور رب اگر ہمارا ناراض ہو جائے گا تو ہمیں عذاب ملے گا، سزا ملے گی، تکلیف پہنچے گی ہمارے نفس کے کیے ہوئے کرتوتوں کے بنا پر۔ تو یہ ان چیزوں سے بچنے کے لیے اللہ پاک جل شانہ نے ایمان کے ساتھ ساتھ خوف رکھا ہے۔ خوف، رب کا خوف جس دل میں ہوگا انشاءاللہ وہ ہر برائیوں سے دور رہے گا۔
انسان کی طبیعت میں مزاج میں جو حیا ہوتی ہے نا، حیا، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء من الایمان، یا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا بھی ایک ایمان کے خصلتوں میں سے ایک خصلت ہے۔ یہ حیا بھی انسان کے طبیعت میں مزاج میں ایک فطری چیز ہے، یہ جب بندے کے اندر ہوتی ہے تو ایک حیا بھی انسان کو کتنے سارے نافرمانیوں اور گناہوں سے بچا لیتی ہے۔ حیا، شرم جو ہے انسان میں، اسی لیے تو کہا گیا کہ ایمان کا یا ایک شاخ ہے یا ایمان میں سے ہے، یہ ایمان کی خصلتوں میں سے ایک حیا خصلت ہے۔ یہ مانا جتنی ساری الگ الگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی ہیں تو وہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمودات عالی شان جو حضور کے جو کلمے ہیں، بول ہیں، وہ سراسر ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اور ہمارے ایمان کو کامل کرنے کی باتیں ہیں یہ سب۔ اس لیے ہم اس خوشی پر مبارکبادی اہل قریہ کو، کھارڑی والوں کو، سب کو، جماعت کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ اللہ کی توفیق سے، حضور کی مہربانی سے یہ جلسہ آپ نے منایا، اچھے مقرر کو منگایا، ہمارے یہاں کے علماء کرام کو، نعت خوانوں کو آپ نے بڑی محبت و خوشی کے ساتھ آپ نے منگایا، جلسہ کیا، اطراف میں ادھر ادھر آپ کے دوست، یار، احباب، عزیز، قریب، رشتہ دار جو گاؤں میں کے اڑوس پڑوس کے کہاں کہاں سے آپ نے دعوت دی، سارے یہ مہمان الحمدللہ یہاں یہ بیٹھے ہوئے، آپ کے ایک ایک دعوت پر کئی دعوت آپ کی وسیع ہو جائے گی، کشادہ ہو جائے گی۔ اب یہ باتیں آپ سن کر کے جاؤ گے تو کہیں نہ کہیں تو آپ بیان کریں گے نہیں کریں گے، یار فلانے مجلس میں، فلانی محفل میں ہم گئے، علماء آئے تھے، قاری آئے تھے، نعت خواں آئے تھے، انہوں نے نعت اچھی پڑھی، انہوں نے یہ واعظ کیا، باہر سے بھی آئے تھے علماء، انہوں نے بھی یہ بیان کیا، یہاں کتنی اچھا مزہ ہے۔ آپ کہاں جائیں کہ بات تو کبھی نہ کبھی کھلے گی نہیں کھلے گی منہ سے اپنے، تو کتنی لمبی ایک دعوت کے بدلے میں دعوت لمبی کتنی ہو گئی، بلا ثواب کتنا ملے گا، آپ کھارڑی والوں کو کتنا ثواب ملے گا۔ ایسے ہی ہر جگہ جہاں جہاں بھی ایسی محفلیں، ایسی مجلسیں منعقد ہوتی ہیں تو ان مجلسوں میں بیٹھ کر کے ہمیں کچھ لے جانا چاہیے۔ یہ اچھی تقریر چل رہی تھی نا، آپ سب یہاں کافی ادھر ادھر گھوم رہے تھے، مجھے بہت برا نظر آ رہا تھا، یار یہ اتنا بیچاروں نے خرچ کیا ہے، نیاز کی ہے، بلایا ہے، ہم لوگ تو دکانوں میں پھکانوں پر چائے پھائیوں کی سمجھو تقاضے میں سب پڑے ہوئے، ہم یہاں سننے کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے، بہت برا ہے، بہت برا ہے۔ ایسا ماحول کبھی نہیں رکھنے کا۔ مجلسوں 1 گھنٹے کی، 2 گھنٹے کی، 3 گھنٹے کی، 5 گھنٹے کی، سال میں کبھی ایک ہوتی ہے نا۔ تو آپ کے گاؤں میں کتنے برسوں سے ہوئی ہے بتاؤ؟ کھارڑی والوں سے پوچھ رہا ہوں، کتنے برسوں سے ہوئی ہے؟ ایک دفعہ میں آیا تھا، مجھے یاد ہے، نہیں بہت سال ہو گئے، اور بھی سال زیادہ ہو گئے، نہیں اور بھی زیادہ سال ہو گئے، پوچھو کھارڑی والوں کو، کئی جگہ وہ بھی اچھی محفل ہوئی تھی۔ ہاں تو کتنے سال ہو گئے، تو اس سالوں کے بعد پھر ابھی محفل ابھی ہوئی ہے، تو اس میں بھی اگر ہم 3-4 گھنٹہ نہ بیٹھ سکیں تو یا تو پھر ہمارے ایمان کو ہم ناپ تول کریں گے تو کہاں جا کے پہنچے گا ہمارے ایمان۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، محبت سے جم کے محفل میں بیٹھنا چاہیے، آئے ہوئے علماء کو ہم نے عزت دے کے منگایا ہے، ان کی باتوں کو سننا چاہیے۔ یہ قرآن حدیث کی باتیں، حضور السلام کی پاک دین کی باتیں ہمیں سنا رہے ہیں، تو ان کی باتوں کو دل و جان سے ہم کو سننا چاہیے، اور یہ باتیں جتنی 2, 4, 5 جو ہمارے ذہن میں آئیں، یاد رہیں، آگے سے آگے ہم کو سنانا چاہیے کہ فلانے جگہ فلانے وقت میں واعظ تقریر ہوئی، وہاں ایسی ایسی باتیں ہوئی، تو انشاءاللہ یہ آپ کو بہت بڑا ثواب ملے گا۔ یہ
یہ بھی ایک عادت بنا کے رکھنی چاہیے. وہ جم کے بیٹھنا، ادھر تو گھومنا نہیں چاہیے. آنے والا انسان جو باہر سے آئے گا کیا سوچے گا، یا یہ لوگ کیسے ہیں، یہ اتنے اہتمام سے مجھے منگایا، یہ لوگ تو ایسے آوارہ گھوم رہے ہیں، تو برا اثر پڑے گی، اچھا نہیں ہے. یہ آئندہ کے لیے ہمیشہ دھیان رکھنا، انشاءاللہ جم کے بیٹھنا چاہیے. شکر کرو اللہ پاک جل شانہ کا اور پیارے نبی رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاک رحمت کا کہ یار ہم لوگ نے یہ محفلیں ہم لوگ نے ہمارے گھروں میں علماء، عالم، قاری، حافظ. کبھی خواب خیال میں تھا یہ بات؟ خواب تھا؟ کبھی خواب بھی آیا تھا آپ لوگوں کو کسی کو؟ وہ خواب کوئی بیان کرے کو بھئی اس کی تعبیر کر دوں میں ابھی. شکر کرو کہ حضور علیہ السلام کی، ہمارے نبی کی، جن پر ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جس رب کو ہم نے رب مانا ہے، اس کا کرم ہے. اور حضور علیہ السلام کی خصوصی رحمت ہے ہم پر، جو الحمدللہ اللہ نے ہمیں دین سے واقف کیا. وہ ایسی ایسی برکتیں، رحمتوں والی محفلیں اللہ نے ہم کو نصیب فرمائی ہے. ہم اہل سنت جماعت کی جتنا فخر کریں نا، جتنا شکر کریں، جتنا فخر کریں، اتنا کم ہے یہ. اللہ اکبر. آج سے آپ 20 سال پیچھے چلے جائیے. آپ کتنے سال؟ 20 سال 25 سال آپ پیچھے چلے جائیے. اور سنی ایجوکیشنل سوسائٹی، بوڑھے بوڑھے ڈوکرے، اس میں یہاں بیٹھے ہوں گے، کسی کو یاد بھی ہوگا، وہ ٹفین اپنا ساتھ میں لے آتے، بالوترے والے، سنی ایجوکیشن سوسائٹی والے ٹفین اپنا ساتھ میں لے آتے. گاڑی اپنی گھر کی کرایہ کرتے، گھر کی کرتے، کوئی 20 روپیہ کو 25 روپیہ کو 30 روپیہ دے کر کے ڈیزل ڈلواتے، اور پھر یہاں آتے، گھر گھر بستی بستی گھومتے، مدرسوں کے لیے، بچوں کے تعلیم کے لیے، آپ لوگوں کی دینی اصلاح کے لیے. یہ لوگ بوڑھے ابھی بھی ان میں کئی سمجھو کہ چندہ موجود ہیں بیچارے. حاجی حبیب جی جیسے، حاجی اسماعیل صاحب رونی والے جیسے ہیں، اور بھی اب نام کتنے کے نام لوں میں، کتنے سارے تھے. اور پھر ان کے ساتھ ساتھ میں نوجوانوں کی ٹیم ساتھ چلتی، کئی سارے نوجوان آتے، ان کی باری پہ آتے. وہ سید حاجی رمضان صاحب وغیرہ، ایوب بھائی وغیرہ، اور کئی ہمارے نوجوان ہمارے اس علاقے بالوترے کے، شٹی کے کئی آتے بیچارے ان کے ساتھ میں. یہ گھر گھر بستی بستی گھومتے، دھوپ ہو کہ سردی ہو کہ کچھ بھی ہو، کھانا گھر کا کھاتے، ڈیزل خود کا گھر کا جلاتے. یہ بستی بستی گھومتے 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 ان کے دل میں اخلاص تھا، اس علاقے میں کچھ دین کی ہوا پھیلے، اللہ رسول کی محبت کی کچھ ہوا پھیلے. اس نیت سے، اس علاقے اخلاص سے وہ ہر طرح سے محنت کر کے یہ گھومے. اللہ تعالیٰ نے ان کی اخلاص کو قبول فرمایا. آج آپ رنگ دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے وقوف ہیں، وہ نادان ہیں جو بکواس کرتے ہیں، وہ نااہل ہیں، اپنی نااہلیت کو ظاہر کرتے ہو. تم تھے کب؟ کہنے والوں کو بولو تم تھے کب؟ تم ماں کے پشت، ماں باپ کے پشت میں اور ماں کے پیٹ میں بھی نہیں تھے آپ. آج تم ایسی باتیں کرتے ہو، شرم نہیں آتی آپ کو؟ کبھی ایسا مت بولنا. ہمارے علماء جماعت کو خصوصی طور سے کہہ رہا ہوں، تمہارے ذہن کو بھی ستھرا رکھو اور لوگوں کے ذہن کو بھی صاف رکھنے کی کوشش کرو. گنہگار ہو گئے اللہ کی بارگاہ میں، رسول اللہ کی بارگاہ میں. اس تعلق سے آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں، پوچھ ہوگی آپ کو، اگر ذرا برابر کچھ سمجھو کہ زبان درازی اس تعلق سے دین کے بارے میں، مذہب کے بارے میں، کسی کی خدمت کے بارے میں ادھر کی بات کی تو خدا کے رسول کی بارگاہ میں آپ کی پوچھ ہوگی. اس لیے باز رہیں، ان باتوں سے دور رہیں. سراسر نادانی ہے اور سراسر دین میں بڑا نقصان کر رہے ہیں لوگ.
ہم تو ان کے لیے ہدایت کی دعا مانگیں کہ اللہ ان کو ہدایت دے، ان کی زبان پہ خدا کرے کنٹرول رہے، اور نہیں تو خدا کرے زبان ان کی بند ہو جائے، جان چھوٹے، بولے ہی نہیں، بس ہو گیا، کیا مطلب، اور کیا کریں پھر؟ تو اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنا چاہیے، لوگوں کو احساس دلانا چاہیے، یہ کام، یہ دینی مسئلہ الحمدللہ کہاں ہمارے بستیوں میں اللہ کا فضل نہیں ہے یہ؟ تو اللہ کا فضل ہمارے سمجھنے کے لیے خدا ہمیں شکل تو دے گا نا، تو ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ کا فضل الحمدللہ، ہاں یہ شکل اس کی سنی ایجوکیشن سوسائٹی ہے، رب کے فضل کی شکل جو ہے وہ سبحان جانے اللہ. نہ جانے اس کی مرضی کی بات ہے. کہاں 4 مینارے والی مسجد ہے، 15 گھر کی بستی ہے تو مسجد، 20 گھر کی بستی ہے تو مسجد، 100 گھر کی بستی ہے تو بڑی مسجد. سبحان اللہ، یہ رب کی نعمت نہیں ہے کیا؟ رب کی رحمت نہیں مانو گے کہ نعمت کو؟ کون کون مانتا ہے خدا کی نعمت کو؟ سب مانتے ہو؟ ماشاءاللہ، شکر ادا کرنا اس نعمت پر. کبھی ایسی کوئی بات کر بھی دے تو میں عوام کو کہتا ہوں اس کی زبان کھینچ لینا، میں کہتا ہوں زبان کھینچ لینا اس کی، کہ خبردار ہے ہمارے اہل سنت جماعت کے اداروں کے تعلق سے اور سنی ایجوکیشن کے تعلق سے کوئی ایسی گندی بات کی، تیری زبان کھینچ دیں گے. تو سمجھتا کیا ہے؟ سگا بھائی کیوں نہ ہو. اللہ تعالیٰ سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک جل شانہ ہمیں ہدایت کے راستے پر قائم رکھے. جو مذہب اہل سنت جماعت کا جو راستہ ہے، جن میں اولیاء ہیں، شہداء ہیں، انبیاء ہیں، صادقین ہیں، صالحین ہیں، جس جماعت میں اللہ تعالیٰ اس راستے کی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، اور خدا اس راستے پر ہمیں مضبوط سے مضبوط تر رکھے، جس کے لیے اللہ نے ہمیں اپنی نماز میں، اپنے فرض میں ایسی دعا مانگنے کی خدا نے ہدایت فرمائی ہے. ہم پر وہ صورت کو، اس مبارک پاک آیات کو اللہ نے ہم پر واجب قرار دیے کہ نماز میں اس کی پڑھے بغیر تمہاری نماز نہیں ہوگی. اہدنا الصراط المستقیم، اے مولا ہم تو تیرے لیے ہے، تو رب ہے ہمارا، تو پالن ہار ہے، تو حشر کے دن کا مالک ہے مولا، اور تو ہی ہمیں پیدا کرنے والا ہے، اور تیری ہمیں عبادت کر رہے ہیں مولا. تیرے سوائے کوئی رب نہیں ہے، تو واحد رب ہے اپنی ذات میں. پروردگار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی یہ حمد ثنا تعریف کر کے بندہ کیا مانگتا ہے کہ بندہ اب تو یہ مانگ، اے اللہ ہمیں ہدایت کے راستے پر چلا. ہدایت کا راستہ کون ہے؟ جو انبیاء، اولیاء، صالحین، نیک بندے جو تیرے بارگاہ کے مقبول ہیں، محبوب ہیں. پروردگار اعلیٰ جن پر تو نے یہ انعام کیے، انعام تو نے دیے تیری طرف سے، ان کے راستوں پہ چلا یا اللہ، ان کے راستے پہ چلا. اور جن پر تو ناراض ہے مولا، ان کے راستے سے بچا دو ہمیں. یہ ہر نماز میں، چاہے نفل ہو، چاہے فرض ہو، چاہے وتر ہو، چاہے سنت ہو، چاہے اور بھی کوئی نفلی عبادت ہم نماز کی شکل میں پڑھیں، زائد نفل، تو ان میں الحمد شریف تو ضرور پڑھیں گے ہم لوگ، ہے نہیں؟ پڑھتے نہ پڑھیں. تو یہ اس میں دعا ہے سراسر، اللہ کی حمد ہے، ثنا ہے، تعریف ہے پروردگار اعلیٰ جل شانہ کی، وحدانیت کا ذکر ہے. اللہ نے ہمیں تعلیم دی ہے ہر نماز میں یہ تو مانگو ہی مانگو، یہ نہ مانگو گے تو خدا کی رحمت تم سے دور ہو جائے گی، ہدایت نہیں ملے گی تمہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا میں بھی ہدایت مانگنی چاہیے، نماز میں جو ہمیں حکم ہے یہ پڑھنے کا وہ بھی پڑھنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں نیک توفیق ماننی چاہیے. گلہ غیبت کسی کے نہیں کرنی چاہیے. غیبت گلہ بہت بری چیز ہے. بہت ہمارے گلہ غیبت کرنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ میرے عمل جو کو ہیں کہ نہیں ہے خدا جانے، اگر ہیں تو وہ بھی گئے. غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسے اپنے بھائی
میت پڑی ہے اس کا گوشت کھا رہا ہے. حدیث شریف میں ہے. پوچھو علماء کرام کو ہمارے بیٹھے ہیں بھی سب. قرآن شریف میں اس کے حوالے سے بیان کیا ہوا ہے. اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے, کسی کی غیبت کر رہا ہے تو غیبت نہیں کرنی چاہیے, بہت بڑا گناہ ہے. غیبت سے پہلے اپنے گناہوں کو, اپنے گریبان کو پہلے دیکھ لیں میں کیسا ہوں بتا, پھر غیبت کرے نا. پھر غیبت کرے تو اعمال زیادہ ہوں تو اس غیبت سے فنا ہو جائیں تو فکر نہیں رہے تھوڑی سی, نہیں تو فکر رہے گی میرا تو حال نہیں ہے, میں غیبت کر رہا ہوں تو اور بھی کھڈے میں جاؤں گا میں. غیبت, گلا, جھوٹ, چوری, حرام کاری, گناہوں سے کاموں سے اللہ تعالی ہم سب کو دور رکھے اور سچی توبہ کے خدا توبہ کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. بہت خوش نصیب ہیں آپ لوگ, ایسی محفلیں ہمیں نصیب ہوئیں. بار بار میں مبارکباد جو بھی محفلیں سجاتے ہیں ان سب بستی والوں کو, آج کی اس تاریخ میں اس بستی والے کو مبارکباد پیش کریں. اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ تمام اہل سنت جماعت کو اللہ خوشحال رکھے. ہمارے ملک کو خدا امن والا, شانتی والا کرے. وہ غریب نواز کا ملک ہے, اللہ تعالیٰ ان کی بستی میں امن امان سے خدا رہائے ہمیں. انہی کی فیضان نظر سے انشاءاللہ ایمان سے رہو, محبت سے رہو, گناہ سے بچو, 5 گھنہ نماز پڑھو, رمضان کے روزے رکھو, اپنے بچوں کو بچیوں کو اچھی تعلیم دلواؤ, دین پڑھاؤ, دنیا پڑھاؤ ضرور میری مالک پڑھاؤ. خود بھی نیک بنو, اپنی محلے کی مسجد کو آباد رکھو, اللہ تمہیں آباد رکھے گا انشاءاللہ. جڑ وکڑ سے ہوگا کیا یار؟ لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ سنی لڑیں تو ہمارا کام ہوتا رہے گا, ہمیں محنت نہیں کرنی پڑے گی. کیوں لڑ رہے ہو بھائی, کیوں لڑ رہے ہو؟ چھوٹی چھوٹی موٹی کیوں آپس میں اختلاف کر رہے ہو؟ پوری جماعت سن رہی ہے, اس علاقے کے لوگ سن رہے ہیں. خدا کے واسطے چھوٹی موٹی باتوں کو معاف کر دو, اللہ رسول آپ پر راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ. خیر ہی خیر, برکتیں ہی برکتیں ہو جائے گا. چھوٹی موٹی باتوں میں بس اسی بس ہم نہیں جائیں گے. اب یہ چیز تو بہت بری چیز ہے نا. چھوٹی موٹی بات کو, اختلاف کو ختم کر دو, آپس میں محبت و اتفاق سے رہو. بڑی کو بات ہو تو ادھر ادھر بڑے آدمیوں کو کچھ خوف ہونا چاہیے. اب یہاں تو پٹیل لوگ کہیں گے نہیں پانی تو پلاؤ, کم سے کم بیٹھے ہو بغلوں میں ہاتھ ڈال کے. یہاں کو پٹیل کو ہے نہیں ہے, پنچایتی کرنے والے. مجھے معلوم نہیں ہے آپ کے یہاں کا ماحول کا, لیکن ہوں گے. وہ پٹیل لگ بھگ جہاں کہیں ہوتے ہیں نا, وہ گروڑیاں کھانے میں رہتے ہیں. وہ گروڑیاں کہاں ملے ہم کو؟ تو ایک گروڑیاں کھانے والے خدا کا خوف رکھنا. بکرے کھانے والے پنچایتیوں میں خدا کا خوف رکھنا. ہمارے بڑے بزرگ استادوں کو خاندانوں میں کو لوگ تھے اس کے طریقے سے پنچایتی کرنے والے, فیصلہ کرنے والے. ہمیں نیچے بیٹھ, ہمارے بزرگوں کے خلفاء میں سے تھے میاں حمید اللہ صاحب, بزرگ بڑے ولی کامل تھے. کئی شاگرد ہیں ہمارے اس علاقے میں. یہ پاکستان تھر میں جن کا گاؤں ہے, وہ جب کسی فیصلے میں آتے نا, فیصلہ کرتے, عالم بھی تھے, فقیر بھی تھے, درویش بھی تھے, نیک بھی تھے, پٹیل بھی تھے. 4تھا نمبر پٹیل کا تھا. وہ آتے نا کسی فیصلہ کرنے کے لیے تو کسی کی گروڑی نہیں کھاتے, نہ اس کے گھر کا پانی پیتے. پہلے سے پابند کہ بھئی دیکھو, نہ آپ کے دونوں گھر کا کھانا کھاؤں گا, نہ پانی پیوں گا, نہ آپ کی گدری بچا کے اس میں بیٹھوں گا. میں اپنے حساب سے جو کروں گا وہ کروں گا. فیصلہ جس کے حق میں آپ سناؤ گے, اس کی بات اللہ لگی, قرآن حدیث کا اسلام کا جو فیصلہ وہ کر دوں گا آپ کو. یہ ہے فیصلہ. جس کی کھاؤ گروڑی اس کی بجاؤ پھروڑی, ایسا مت کرنا. اللہ تعالیٰ کا خوف رکھ کر کے فیصلہ کرنا. ناراض کیوں نہ ہو جائے, وہ تمہارا بھائی سگا کیوں نہ ہو, اگر وہ ناحق ہے اس کو ناحق کہنا, اس کو تو غلط ہے.
بھلے ناراض ہو جائے کوئی بات نہیں، انشاءاللہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ رہے گی، تو یہ فتنہ بھی نہیں ہوگا، فساد نہیں ہوگا، آپس میں جڑے رہو گے انشاءاللہ۔ تو یہ چیزیں خاص دھیان رکھنا، محبت سے رہو، اتفاق سے رہو انشاءاللہ۔ نماز پڑھو، نماز مت چھوڑو، پیارے نبی پر درود شریف پڑھو صبح شام، اور عقائد اہل سنت جماعت پر مضبوطی سے قائم رہو بس۔ کسی کی الجھن میں مت پڑو، کسی کے لالچ میں نہ آؤ، لالچ بہت بری چیز ہے، بہت خطرناک چیز ہے۔ حرام لقمہ اگر انسان کے پیٹ میں پڑ جاتا ہے نا تو خدا خیر کرے، خدا رحم کرے، وہ حرام کھلانے والے کا ہو جاتا ہے، وہ ایک اصول ہے یہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، اللہ ہدایت کے راستے پر ہمیں خدا رکھے، اللہ اس کے رسول کی محبت، اولیاء کرام، صالحین اور نیک بندوں کی محبت ہمارے دل میں خدا قائم رکھے۔ نماز روزہ سلامت رہ گیا، ہماری مسجد مدرسہ آباد ہو گیا تو سمجھو تم سب آباد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں آپ کی یہ خدمت، آپ کا آنا، یہ سننا سنانا سب کا اللہ قبول فرمائے، بیماروں کو خدا شفا عطا فرمائے، بے اولاد کو خدا صاحب اولاد فرمائے، جو جن کی نیک تمنا ہیں، نیک دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے نوجوان نسل کو اللہ نیک صالح بنائے، اور اللہ پاک ان کو نیکی کی توفیق دے اور جذب ایمان خدا ان کا سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔